دیکھو یہاں پر کچھ معنی دبا ہوا ہے. جبکہ میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی. تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی. یعنی ماں کے گود میں دودھ پیتے ہوئے بچے تھے اس ٹائم پر بھی تم بات کرتے تھے. یہاں پر حدیثوں میں اور بھی 2 بچے بات کیے تھے، یہ حدیث میں آتا ہے. یا قرآن میں کیا بتایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا. جب ہم حدیث کو پڑھیں گے تو حدیث میں اور بھی 2 بچے ماں کے گود میں بات چیت کیے. جبکہ میں نے تم کو کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور تورات اور انجیل کی تعلیم کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب کے باتیں بتائے، تورات کے بارے میں بتائے، انجیل کے بارے میں بتائے، اور بھی بہت سے علم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے. جیسے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا، معلوم ہے. اور جب کہ تم لوگ گارے سے ایک شکار بناتے تھے، یعنی مٹی سے، گارا مطلب مٹی سے کوئی ایک پرندہ یا شکل کا کوئی بناتے تھے. جس پرندے کے شکل ہوتی ہے میرے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے اس مٹی سے کوئی ایک پرندے کا چیز، کبوتر ہو یا کوا ہو یا کوئی جیسا ان کا دل میں آیا ویسا چیز کو بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے اس میں. یہ سب بناتے کس سے تھے؟ اللہ کے حکم سے. پھونک مارتے تھے اللہ کے حکم سے، یہ اپنے دل سے نہیں ہے. یہ لوگ نصرانی لوگ کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کام نہیں کیا. یہ کام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. پھر تم اس کے اندر پھونک مارتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، پھر میرے حکم سے، دیکھو اللہ کے حکم سے. اور تم اچھی کر دیتے تھے مادرجات اندھے کو، یعنی اندھا آدمی کے چہرے پر آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کے آنکھیں آتے تھے. وہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور برس کے بیمار یعنی چمڑے کے بیماری، اس آدمی کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے تھے، اس کا چمڑے کا بیماری جاتا تھا. ایک کس کے وجہ سے؟ اللہ کے حکم سے، میرے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اتنے کرامت دکھائے. وہ کرامت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ بات کو ماننا، سمجھنا. اور جبکہ تم مردوں کو نکال کے کھڑے کر لیتے تھے میرے حکم سے، یعنی مرا ہوا آدمی کو بھی اس کو زندہ کر کے اسے پوچھتے تھے، باتیں کرتے تھے. کس کا حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. مرا ہوا آدمی کیسا زندہ ہوگا؟ اللہ کا حکم ہوگا تو ہی زندہ ہوگا نا. تو عیسیٰ علیہ السلام بلانے سے تو نہیں زندہ ہوگا. تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہوتا تھا، اسے سوال و جواب کرتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھیں گے، جمجم بادشاہ کا ایک قصہ ہے، بہت بڑا قصہ ہے، وہ آپ کو معلوم پڑ جائے گا قصص الانبیاء پڑھنے سے. یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا. اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے، یعنی تمہارے قتل و ہلاک سے باز رکھا. بنی اسرائیل مطلب کیا ہے؟ یہودی لوگ جو تورات پر ایمان لائے تھے، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، ہلاک کرنا چاہا. اللہ تعالیٰ نے ان سے باز رکھا. جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بدعت کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں. اور جبکہ میں نے حواریوں کو حکم دیا. حواری کون ہیں؟ دیکھو حواریہ کا مطلب کیا ہے؟ کپڑے دھونے والے. عیسیٰ علیہ السلام پر کون پہلا ایمان لائے تھے؟ کپڑے دھونے والے. یہ نصرانی لوگ نہیں تھے. یہ بھید کی بات ہے. یہ نصرانی لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج ہمارے عیسیٰ بولتے ہیں، لیکن سب سے پہلا ان کا پر ایمان لائے کون؟ دھوبیا تھے. جبکہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوں میں یہ ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ شاہد رہے کہ ہم پورے فرمانبردار ہیں. وہ حواریوں بولے. اور وقت قابل یاد ہے، وہ وقت بھی ایک یاد ہے جبکہ حوارین یعنی یہ دھوبیا عرض کرے، یعنی بولے، کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کہ رب ایسا کر سکتے کہ ہم پر آسمان سے یعنی خون یعنی کچھ کھانا نازل فرما دے؟ مائدہ کا معنی کیا ہو گیا؟ ابھی دیکھو یہاں مائدہ لکھا ہوا ہے. مائدہ مطلب آسمان سے کھانا آنا. مائدہ کا معنی کیا ہے؟
آسمان سے کھانا آنا، یا انہوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام ہم کو آسمان سے کھانا منگاؤ کر کے نہیں پوچھا، انہوں نے آپ کے رب نے پوچھا۔ دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے جو ہمارا بھی رب ہے، ہم آپ مل کر اس رب کا عبادت کرے جو ایک اللہ ہے۔ جبکہ حواری نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھو، کیا آپ کے رب تو عیسیٰ علیہ السلام کے رب، وہ ہمارے بھی رب ہے، ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے خون یعنی کچھ کھانا نازل فرما دے، کچھ کھانا نازل فرما دے؟ آپ نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا سے ڈرو، واتقوا اللہ، قال اتقوا اللہ، اگر تم ایماندار ہو، ان کنتم مؤمنین، یعنی اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں مت پوچھو، ایسا بولے۔ لیکن وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھاوے اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے، ہمارا دل کی اطمینان کے لیے یہ بات ہم پوچھ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے یہ دعا کیجئے کہ آسمان سے آپ کے رب ہم کو کھانا پہنچا دے، اور ہمارے یہ یقین اور بڑھ جاوے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا۔ یہ کپڑے دھونے والے حواری نے بولے کہ آپ نے جو ہم کو بولتے ہیں وہ بالکل سچ بولا، تاکہ ہم کو دل کو اطمینان ہو جائے، اس لیے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے رب سے پوچھو کہ ہم کو آسمان سے کھانا پہنچا دے۔ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اس بات کے لیے، اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائے۔ ہم گواہی دینے والے ایک اللہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، ہمارے ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اس کے لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی۔ اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خون یعنی کھانا نازل فرمائیے کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہے اور جو بعد ہے سب کے لیے عید یعنی یہ خوشی کی بات ہو جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے، اور آپ ہم کو عطا فرمائیے کہ آپ سب عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہم کو آسمان سے کھانا نازل فرما، جس سے یہ ابھی ہے ان کے لیے ایک عید ہو جائے، اس کے بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ کیا بولے؟ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس طریقے سے انہوں نے دعا مانگی، دلوں سے اچھی ہو۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر دی کہ انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے میں آسمان سے آپ لوگوں کو کھانا بھیجنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد حق ناسائشی کرے گا تو میں اس کو ایسا سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ مطلب وہ کھانا تو میں بھیجوں گا آسمان سے، اور اس کے بعد میں بھی اگر کوئی آدمی الٹے سلٹے کام میں کروں گا تو میں اس کو ایسا سزا دوں گا، ایسا سزا دنیا والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، اتنا بھاری سزا دوں گا۔ اس طریقے سے اللہ نے ان سے کہہ دیا، یعنی کھانے کو چھپا کے نہیں رکھنا، ہر روز کھانا تازہ تازہ آئے گا، وہ تازہ کھانے کو کھا کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا۔ یہ کون پوچھا؟ دھوبیوں نے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سے کس نے پہلا ایمان لائے تھے؟ دھوبیوں نے۔ یہ نصرانی لوگ آج اس کو لے کے بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر اور بھی بات ہے، وہ حد سے باہر کی بات ہے، یا ہم بولنا نہیں چاہیے۔